ستم والے پیغمبر پہ ہوا ہے رن میں جو ستم والے پیغمبر پہ ہوا ستم ایسا ہوا تھا نہ ہوا ہے رن میں جو ستم والے پیغمبر پہ ہوا ہے جن بی کا تاب اٹھا شب میں جن بی کا تاب اٹھا پردہ شب میں قربان سی معصوم کا محتاج ستم والے پیغمبر پہ ہوا ہے رن میں جو ستم والے پیغمبر پہ ہوا ہے عباس پکارے کہ مدد کے پیغمبر پہ ہوا ہے رن میں جو ستم والے. تو قرآن میں ایک پورا سورہ ہے، سورہ شعراء، شاعر کی جمع، جس میں خدا تعریف کر رہا ہے شاعروں کی. اور اگر آپ اس کے آخری آیتوں میں جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، اب کیونکہ آگے جا کے خدا نے استثناء کر لیا، لیکن آپ شروع کی آیتیں پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنو، جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ شاعر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ایک الفاظ سے پوری دنیا میں ریولیوشن آ سکتا ہے، جس کے ایک کہنے سے سمجھ لیجئے کہ جس کی ایک بات سے کہیں نہ کہیں بہت سارے بدلاؤ آ سکتے ہیں. تو شاعر کی اتنی اہمیت ہے ہمارے یہاں. اور کیونکہ اب یہ لائیو چل رہا ہے اس لیے میں کچھ باتیں اور کہہ دوں کہ شاعر وہ ہوتا ہے کہ آپ چاہیں ورلڈ ہسٹری پڑھ لیں اور چاہیں آپ ہندوستان کی کچھ بھی کہیں کبھی آپ پڑھیں گے، آپ کو کہیں اگر آپ اتہاس پڑھیں گے تو آپ شاعری کے بارے میں ضرور پڑھیں گے. کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں مجلسوں کا نظام بھی آپ دیکھیں گے تو آپ میر انیس کی اس میں قربانیاں دیکھ لیجئے کہ ان کے جو کلام ہیں، ان کی جو شاعریاں ہیں وہ مرثیوں میں تبدیل ہو گئیں. اور اس کے بعد مجلس بھی، مطلب آپ اگر کہیں نہ کہیں جائیں گے تو آپ کو شاعری ضرور ملے گی. مطلب شاعر کی اتنی اہمیت ہے. لیکن شاعری وہ نہیں ہوتی جو دو لوگوں کو آپس میں بانٹتی ہو، شاعری وہ ہوتی ہے جو دو لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہو. اب مولانا روم کے مثنوی کے مجھے دو شعر یاد آ گئے اور شاید میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں. مولانا روم کے مثنوی کے دو شعر کہ ایک چرواہا تھا اور وہ اپنے بھیڑ کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا رہا تھا اور پھیراتے ہوئے کہتا ہے بار بار اپنے بھیڑ کو اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ اگر تو خدا ہوتا تو میں تیری بھی ایسی کنگھی کرتا، اگر تو میرا مولا ہوتا تو میں تیری بھی اوپر ایسے ہاتھ پھیراتا. اب جناب موسیٰ مغلول غضب تو تھے ہی، فوراً جا کے کہا تو یہ کیا کہہ رہا ہے، شرک کر رہا ہے. ایک مرتبہ آسمان سے صدا آئی، تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی. اے موسیٰ تم لوگوں کو جوڑنے آئے ہو، لوگوں کو بانٹنے نہیں آئے. تو شاعری اصلی وہ ہوتی ہے جو دو لوگوں کو آپس میں جوڑے.
اور شاعری اصلی وہ ہوتی ہے جو محبت پیدا کرے دو لوگوں کے آپس میں. اور ایسی بات نہیں ہے, دیکھیے صرف شاعری نہیں ہے جو بتاتی ہے کہ آپ محبت کریے, بلکہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے پہ چلے جائیں تو آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ نفرت کو اگر کوئی چیز دبا سکتی ہے تو وہ محبت ہے. اور یہ دل بھی اسی بات کے لیے ہے کہ خدا نے آپ کو جو یہ دل دیا ہے اس کو بھی اسی لیے رکھا ہے آپ کے سینے کے بیچ میں کہ آپ محبت پیدا کریں. آپ نے ایسڈ سنا ہوگا, ایسڈ کو اگر کسی اور ظرف میں رکھ دیں تو وہ اس کو پگھلا دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں یہ دل خدا کا گھر ہے, اگر اس میں نفرت آئے گی, بغض آئے گا, کینہ آئے گا تو دھیرے دھیرے خدا کی محبت وہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گی. تو اصلی شاعری, اصلی جو ہمارے یہاں جو کہا گیا ہے کہ آپ شاعری کریے اور شاعر بنیے, تو وہ اصلی شاعری وہی ہے جب آپ شاعری میں محبت پیدا کریں. وہ شاعری جو دو لوگوں کو آپس میں جوڑے, وہ شاعری جو دو لوگوں کے آپس میں محبت پیدا کرے, دو ملکوں کو آپس میں جوڑے, دو قوموں کو آپس میں جوڑے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ جو دو لوگوں کو آپس میں جوڑے وہی سب سے بڑا ہے. نہیں, ہمارے یہاں صرف نہیں ہے. میں کیونکہ اب قرآن کا ایک حوالہ میں دے چکا اور اب میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. من قال الحق فیما علیہ, اصل مومن وہ ہے جو حق بات کرے چاہے وہ اس کی ذات کے خلاف نہ ہو. تو اصلی مومن وہی ہے. تو ہمارے یہاں جو شاعری کا نظام ہے وہ دن بدن بدل رہا ہے. اور میں پھر سے جو بھی اس لائیو کے ذریعے بات جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے ان سے گزارش ہے یہ کہ شاعری کو واپس میں تبدیل کریں. وہ شاعری نہیں جو کسی پہ طنز کرے, وہ شاعری نہیں ہو سکتی. وہ شاعری نہیں ہو سکتی جو کسی کا دل دکھائے. وہ شاعر نہیں ہو سکتا جو کسی پہ طنز کرے, جو کسی پہ طنزیہ کرے. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہاں ہے, بلکہ اب کیونکہ میں نے قرآن کا حوالہ دیا تو اب ایک مجھ سے بھگوت گیتا کا بھی حوالہ لے لیجئے. بھگوت گیتا میں 32واں شلوک اور 6واں ادھیائے, مہا بھارت کی جنگ ہو رہی تھی اور شری کرشن ارجن سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ اصلی مہاتما اور سنت کسے کہتے ہیں. ہے نا, آپ لوگ ذہن پہنچ گئے ہوں گے. اصلی مہاتما اور سنت کسے کہتے ہیں؟ تو شری کرشن نے مسکرا کے ارجن کی طرف دیکھا اور کہا جو سب کو سمتا کی دشا سے دیکھے اور جو دو لوگوں میں محبت پیدا کرے اسے ہی اصلی مہاتما کہتے ہیں. دیکھیے سمتا ہندی کا لفظ ہے لیکن بہت بڑا لفظ ہے, مطلب جس کی نظر میں چیٹی اور ہاتھی دونوں برابر ہوں اسے مہاتما کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں آج ہمارے لیے کتنا بھی کہا جا رہا ہو کہ یہ اٹیک کر رہے ہیں اور یہ کیوں بچا رہے ہیں فلسطین کو, فلسطین میں تو ان کا کوئی رہتا بھی نہیں ہے, یہ کیوں اپنے اسلحے اپنے پیسوں کو خرچ کر رہے ہیں. نہیں, یہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کل بھی محبت کا پیغام دیا تھا اور آج بھی محبت کا پیغام دے رہے ہیں, اور ہم کل بھی ظالم کے خلاف تھے اور آج بھی ظالم کے خلاف ہیں. تو یہ شاعری ہے, یہ محبت ہے. اسی لیے میں سویم میں نے کچھ پڑھا تھا, تقی انکل تھے اور آپ کو بہت پسند آیا تھا, میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے آپ آگے تشریف لائیں. مولانا تنظیف سے تشریف لائیں. میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا آپ آگے تشریف لیں. کل رات میں نے خواب یہ دیکھا تمام رات, کل رات میں نے خواب یہ دیکھا تمام رات, تھا وادی حسین میں جلسہ تمام رات. کل رات میں نے خواب یہ دیکھا تمام رات, تھا وادی حسین میں جلسہ تمام رات. تھی ایک تازہ قبر میں محفل سجی ہوئی, شہر خاموشہ بول رہی تھی علی علی. تھی ایک تازہ قبر میں محفل سجی ہوئی, شہر خاموشہ بول رہی تھی علی علی. اور دونوں طرف لحد میں ولا کے سفیر تھے, ارے منکر نکیر کب تھے انیس و دبیر تھے. ارے منکر نکیر کب تھے انیس و دبیر تھے. اور آل مصطفیٰ, آل محمد, مختار فاطمہ, شبیع الحسن, اور آل مصطفیٰ, آل محمد, مختار فاطمہ اور شبیع الحسن سب آ گئے ستارے جو زیر زمین تھے. سب آ گئے ستارے جو زیر زمین تھے, اور نعروں سے گونجتی تھی ولایت کی سلطنت, نعروں سے گونجتی تھی ولایت کی سلطنت. مرحومہ نسرین فاطمہ کے لبوں پہ تھی مولا کی منقبت. سنیے گا یہ شعر, یہ منقبت کا شعر ہے لیکن یہاں ایڈ ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے اس کو پروسیڈ کر دیا کہ مرحومہ نسرین فاطمہ کے لبوں پہ تھی مولا کی منقبت. اور کیا تھی منقبت؟ دنیا سے خالی ہاتھ کہاں جا رہی ہوں میں, مولائے کائنات کا دامن ہے ہاتھ میں. دنیا سے خالی ہاتھ کہاں جا رہی ہوں میں, مولائے کائنات کا دامن ہے ہاتھ میں. اور اس مرتبے پہ حور بھی بہت مسکرائے تھے, 12 امام تیرے جنازے میں آئے تھے. اور وقت نہیں ہے, میں جانتا ہوں میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت لے لیا, اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ مولانا صاحب کو بھی افروز ممبر ہونا ہے. میں بنا کسی تمہید اور بنا زیادہ وقت لیے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب شاہد حسین صاحب سے کیوں آئیں اور اپنے کلام سے مومنین قلوب کو منور فرمائیں. ایک نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال کریں.
بیٹھ کے پڑھوں گا سب. نعرہ سلوات. جب حر نے خود کو فدیہ مولا بنا دیا، جب حر نے خود کو فدیہ مولا بنا دیا، اور بحر کرم نے قطرے کو دریا بنا. نعرہ سلوات دیا. جب حر نے خود کو فدیہ مولا بنا دیا، بحر کرم نے قطرے کو دریا بنا دیا. حق سے ملی رسول کو اکمل تو کی ثنا، حیدر کو جب غدیر میں مولا بنا دیا، حیدر کو جب غدیر میں مولا بنا دیا، جب حر نے خود کو فدیہ. نعرہ سلوات. چند شعر سماعت فرمائیں. نعرہ سلوات. قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں، قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں، اور پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں. نقطۂ با کا بھی ادراک نہیں ہے جن کو، نقطۂ با کا بھی ادراک نہیں ہے جن کو، آج وہ حافظ قرآن بنے. نعرہ سلوات. آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں. نقطۂ با کا بھی ادراک نہیں ہے جن کو، آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں. قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں. جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں، جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں، در زہرا پہ وہ دربان بنے بیٹھے ہیں، در زہرا پہ وہ دربان بنے بیٹھے ہیں. قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے. اور شعر سماعت فرمائیں. دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب، دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب، کہ بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں، کہ بن بلائے ہوئے مہمان بن. نعرہ سلوات.
ہے قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں اے میرے رب محمد کسی مختار کو بھیج اے میرے رب محمد کسی مختار کو بھیج لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے بیٹھے ہیں لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے بیٹھے ہیں قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا لوگ جو آج مسلمان بن بیٹھے ہیں صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا لوگ جو آج مسلمان بن بیٹھے ہیں قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بن بیٹھے ہیں نعرے صلوات جاؤ جاؤ تم جاؤ شکو آباد سے بہت سے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہوں گے ہمارا ایک بہت پرانا رشتہ ہے اکن بیٹھے ہوئے ہیں عقیل صاحب اسد سلطان رضوی سب ہمارے دوست تھے میں اٹاوا پڑھتا تھا اور ہم اور ہمارے بڑے بھائی علی میاں یعنی رضی رضوی ہم لوگ یہاں آتے تھے مجلسوں میں اور محرم میں نفل پڑھتے تھے تقی نے ان سے کہا تو میں روک نہیں پایا اپنے آپ کو اور چند شعر پیش کرتا ہوں چیدہ شعر ملاحظہ فرما لیں مطلب یہ ہے کہ دیکھ ذکر شاہ کی تاثیر اٹھتے بیٹھتے دیکھ ذکر شاہ کی تاثیر اٹھتے بیٹھتے بن رہی ہے خلد میں جاگیر اٹھتے بیٹھتے بن رہی ہے خلد میں جاگیر اٹھتے بیٹھتے حسن مطلب ہے کہ پنجتن ہیں آیے تطہیر اٹھتے بیٹھتے پنجتن ہیں آیے تطہیر اٹھتے بیٹھتے یہ ہیں خود قرآن کی تفسیر اٹھتے بیٹھتے یہ ہیں خود قرآن کی تفسیر اٹھتے بیٹھتے شعر ملاحظہ فرمائیے کہ جوش سے ماتم کرو لیکن نمازیں بھی پڑھو جوش سے ماتم کرو لیکن نمازیں بھی پڑھو یاد رکھو مقصد شبیر جوش سے ماتم کرو لیکن نمازیں بھی پڑھو یاد رکھو مقصد شبیر اٹھتے بیٹھتے اور شعر سنیں کہ یاد رکھو مقصد شبیر اٹھتے بیٹھتے اور ذکر آیا ایک ہی شب میں کسے جنت ملی زبان دیکھیے شعر ذکر آیا ایک ہی شب میں کسے جنت ملی یاد آئی ہر تیری تقدیر یاد آئی ہر تیری تقدیر اٹھتے بیٹھتے یاد آئی ہر تیری تقدیر اٹھتے بیٹھتے اور یہ اذانوں کی صدا سجاد تیرا ہے کرم یہ اذانوں کی صدا سجاد تیرا ہے کرم یہ اذانوں کی صدا سجاد تیرا ہے کرم کہہ رہے ہیں طوق اور زنجیر اٹھتے بیٹھتے کہہ رہے ہیں طوق اور زنجیر اٹھتے بیٹھتے کچھ چیزیں شعر اور ملاحظہ فرمائے نعرے صلوات مطلب یہ ہے کہ
دیکھ کر اصغر کو باطل کی ہنسی کافور ہے، دیکھ کر اصغر کو باطل کی ہنسی کافور ہے، ظلم کے منہ پر تماچا صبر کا بھرپور ہے، ظلم کے منہ پر تماچا ایک منٹ معاف کریں، میں آف کیے دیتا ہوں تاکہ ڈسٹرب نہیں ہو۔ دیکھ کر اصغر کو باطل کی ہنسی کافور ہے، ظلم کے منہ پر تماچا صبر کا بھرپور ہے، ظلم کے منہ پر تماچا صبر کا بھرپور ہے۔ اب یہ شعر ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں جاتے ہیں، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں کہ کربلا روشن ہوئی جب گل کیے شہنے چراغ، کربلا روشن ہوئی، کربلا روشن ہوئی جب گل کیے شہنے چراغ، عرش سے موسیٰ یہ بولے یہ تو کوہ طور ہے، عرش سے موسیٰ یہ بولے یہ تو کوہ طور ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ نوک نیزہ پر تلاوت کر کے کہتے تھے حسین، نوک نیزہ پر تلاوت کر کے کہتے تھے حسین، میں وہاں مختار ہوں دنیا جہاں مجبور ہے، نوک نیزہ پر تلاوت کر کے کہتے تھے حسین، میں وہاں مختار ہوں دنیا جہاں مجبور ہے، دنیا جہاں مجبور ہے۔ ایک مطلب سنیے کہ بغض حیدر سے بھرا شیخ تیرا سینہ ہے، بغض حیدر سے بھرا شیخ تیرا سینہ ہے، آج کا روگ نہیں روگ یہ دیرینہ ہے، آج کا روگ نہیں روگ یہ دیرینہ، شعر سنے، روگ دیرینہ ہے، جس کو قرآن میں حیدر کے فضائل نہ ملیں، جس کو قرآن میں حیدر کے فضائل نہ ملیں، کل بھی نابینا تھا وہ آج بھی نابینا، جس کو قرآن میں حیدر کے فضائل نہ ملیں، کل بھی نابینا تھا وہ آج بھی نابینا ہے۔ اور سلام کا حکم ہے دھوپ، اس سے پہلے ایک 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں، پھر پیش کر دیتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، قبلہ کو بھی پڑھنا ہے اور ہم دونوں کو ہی ساتھ میں جانا بھی ہے۔ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ گونگے یہاں جو آئیں تو لب کھولنے لگیں، گونگے یہاں جو آئیں تو لب کھولنے لگیں، طائر تخیلات کے پر تولنے لگیں، طائر تخیلات کے پر تولنے لگیں۔ 2 مصرے سنیں۔ عباس کے دیار کی ہیبت تو دیکھیے، عباس کے دیار کی ہیبت تو دیکھیے، جھوٹے یہاں جو آئیں تو سچ بولنے، جھوٹے یہاں جو آئیں تو سچ بولنے لگیں۔ اب میں ان کے حکم پر سلام دھوپ پیش کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ زمین غزل کی ہے اور اس کی ردیف بھی غزل کی ہے۔ اس غزل کی ردیف میں سلام
کے اشعار نکالنا. اس کو آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو، کیوں ون چینل پر یہ بہت آتی ہے. علی صفدر جو پاکستان کے مشہور نوا خوان ہیں، انہوں نے اس کو پڑھا ہے، اس کا بھی ان کا ویڈیو ون چینل پر برابر چلتا رہتا ہے. آج میری آواز میں سن لیجیے گا. مطلب ملاحظہ فرمائیں. نام علی کی چھائی دھوپ، نام علی کی چھائی دھوپ، نام علی کی چھائی دھوپ، تاریکی میں آئی دھوپ، تاریکی میں آئی دھوپ. پہلے نور حق چمکا، پہلے نور حق چمکا، تب سورج نے پائی دھوپ، تب سورج نے پہلے نور حق چمکا، تب سورج نے پائی دھوپ. شعر ملاحظہ فرمایا. پہلے علی مسجد پہنچے، دھوپ کے الگ الگ معنی اس میں رکھے ہیں. پہلے علی مسجد پہنچے، پیچھے پیچھے آئی دھوپ، پیچھے پیچھے آئی دھوپ. شعر ملاحظہ فرمائیں. تو ہی بتا دے سب کو غدیر، تو ہی بتا دے سب کو غدیر، کس کو نہیں رسائی دھوپ، کس کو نہیں رسائی دھوپ. کفر میں سویا حق میں اٹھا، کفر میں سویا حق میں اٹھا، حر کو بہت رسائی دھوپ، حر کو بہت رسائی دھوپ. اجازت ہے صاحب، دیر تو نہیں ہو رہی؟ یا علی 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 یا علی. شافع کل محشر خدا کا نبی، ساقی جام کو سرنبی کا وسیع، ساقی جام کو سرنبی کا وسیع، شہر علم نبی علم کا در علی، شہر علم نبی علم کا در علی. یا علی یا علی یا علی یا علی. آئے کعبے میں آذر کے ٹکڑے کیے، اور خیبر میں مرحب کو دو
دیا اور خیبر میں مرحب کو 2 کر دیا بدر میں بن گیا کل مالی بدر میں بن گیا کل مالی یا علی یا علی یا علی یا علی خم کے میدان میں ایک منبر بنا اس پہ چڑھ کے خدا کے نبی نے کہا اس پہ چڑھ کے خدا کے نبی نے کہا جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی یا علی یا علی یا علی یا علی جتنے آگے ہیں حاجی بلاؤن ہیں جو بھی پیچھے ہیں ان کا کرو انتظار جو بھی پیچھے ہیں ان کا کرو انتظار دست احمد پہ ہیں آج مولا علی دست احمد پہ ہیں آج مولا علی یا علی یا علی یا علی یا علی جب چھلکنے لگا میدان خم میں غدیر پھر نبی نے سنا یا وہ پیغام رب پھر نبی نے سنا یا وہ پیغام رب آج مولا بنا ہے خدا کا ولی آج مولا بنا ہے خدا کا ولی یا علی یا علی یا علی یا علی نعرہ صلوات جتنے مومن تھے چہرے چمکنے لگے اور منافق کے چہرے اترنے لگے اور منافق کے چہرے اترنے لگے منہ پہ باخن تھا دل میں پڑی کھلبلی منہ پہ باخن تھا دل میں پڑی کھلبلی یا علی یا علی یا علی یا علی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنی آرائش پیش کروں، درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحومہ نسرین رضوی بنت سید رفیق حسین رضوی مرحوم کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو دیگر مخلوقات سے ممتاز بنایا ہے. کچھ ایسے امتیازات ہم انسانوں میں ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں. ایک امتیاز انسان کا یہ ہے کہ انسان کو خود سے انسان بننا ہے. اللہ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہو تو تم فرشتوں سے افضل بن جاؤ اور چاہو تو جانور سے بدتر بن جاؤ. یہ انسان کی خصوصیت ہے. ورنہ بقیہ جو مخلوقات ہیں وہ اچھی ہیں یا بری، اس میں نہ ان کا کوئی نقص ہے نہ ان کا کوئی کمال ہے. اگر بکری بزدل ہے اور شیر بہادر، تو شیر کے بہادر ہونے میں شیر کا کوئی کمال نہیں ہے. بکری کے بزدل ہونے میں بکری کا کوئی قصور نہیں ہے. بکری خود سے بزدل تھوڑی بنی ہے، اسے اللہ نے بنایا ہے بزدل. شیر کو اللہ نے بہادر بنایا ہے، اور جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. نہ ترقی ہے نہ تنزل. ایسا نہیں ہے کہ شیر اگر خدا نخواستہ کسی ولی خدا کو پھاڑ کھائے تو شیر جو ہے بکری بن جائے گا، یا بکری اگر دوسروں کا کھیت کھانا چھوڑ دے تو کیا بکری شیر بن جائے گی؟ بکری ہمیشہ بکری رہے گی، شیر ہمیشہ شیر رہے گا، کیونکہ شیر کے شیر بننے میں شیر کا کوئی دخل نہیں ہے. بکری کے بکری بننے میں بکری کا کوئی کردار نہیں ہے. لیکن یہ انسان کا امتیاز ہے. انسان ترقی کر کے فرشتوں سے افضل بن سکتا ہے اور چاہے تو جانور سے بدتر بن سکتا ہے. عام طور سے ہم لوگ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں.
نہیں ہے نہیں، بن سکتے ہیں۔ اشرف المخلوقات ہیں نہیں، بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جب انسان کا تعارف کرایا ہے تو ایک طرح کا انسان نہیں بیان کیا ہے۔ ایک انسان وہ بھی ہے قرآن میں جس کے بارے میں ہے کہ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل، یہ ہر انسان نہیں ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے انسان اولئک کالانعام، یہ تو جانور جیسا ہے۔ پھر کہتا ہے بل ہم اضل، یہ تو جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو تین طرح کا انسان ہو گیا نا، ایک اشرف المخلوقات، فرشتوں سے بھی افضل، اور ایک وہ ہے جو جانور جیسا ہے، اور ایک وہ ہے جو جانور سے بدتر ہے۔ قرآن مجید نے بعض جانوروں جیسے کی مثال بھی دی ہے نا، مثل الذین حملوا التوراة ثم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ کچھ وہ ہیں جو گدھے جیسے ہیں، قرآن کی لفظیں میری نہیں ہیں، جو توریت پڑھ تو لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، قرآن پڑھ تو لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، اہل بیت کی تعلیمات سن تو لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر کتابیں لاد دی جائیں۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو جو ہے وہ کتے جیسی ہے۔ اب کس کی مثال ہے میں فی الحال وقت نہیں ہے میں اس کو بیان کروں، چونکہ اصل باتیں بیان کرنے سے رہ جاؤں گا۔ تو کتے جیسے بھی ہیں، گدھے جیسے بھی ہیں، بل ہم اضل، کتے گدھے سے بدتر بھی ہیں۔ تو اللہ نے تو نہیں نا، اگر اللہ نے شیر کو شیر بنایا وہ ہمیشہ شیر رہے گا، کبھی بکری نہیں بنے گا۔ میں انسان کے لیے، اللہ نے انسان کو بھیجا ہے دنیا میں انسان بننے کے لیے، شکل انسان دے دی ہے، انسان کی شکل دے دی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ شکل باقی بھی رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ شکل اللہ نے دنیا کے لیے دی ہے، آخرت کے لیے نہیں۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج ہم دنیا میں اگر انسان کی شکل میں ہیں تو کل قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو انسان کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ آپ حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیں، طویل سلسلہ ہے کہ کچھ لوگ انسان کی شکل میں آئیں گے، کچھ جانوروں کی شکل میں، مختلف جانور ہیں۔ حدیثوں میں ہے کہ ہر گناہ کا نمائندہ ایک جانور ہے، درندگی، بربریت، کشتخو کا نمائندہ بھیڑیا ہے، مکاری، عیاری، فریب کا نمائندہ لومڑی ہے، چوری کا نمائندہ چوہا ہے۔ جن کی زندگی میں درندگی غالب ہے، ان کو مارا، ان کو پیٹا، باہوبلی اپنے کو کہتے ہیں، کسی کو سیٹھتے نہیں اپنے آگے، ترم خواہ ہیں، یہ قیامت کے دن بھیڑیے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ جن کی فطرت میں فریب، مکر، ان کی ٹوپی ان کے سر، جو بڑے عقل مند مانے جاتے ہیں، یہ اٹھائے جائیں گے لومڑی کی شکل میں۔ جو چوری چماری میں لگے رہتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیا، ان کو چھین لیا، ان کو جھپٹ لیا، یہ چوہے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسانی شکل مل جائے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے انسان بننے کے لیے، اور ہمارے اندر وہ کیپیسٹی ہے، وہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ہم چاہیں تو اتنا ترقی کر سکتے ہیں، انسان وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد فرشتہ وہی کہتا ہے لو دنوت انمولۃ لاحترقت، اگر بے قدر انگوش بھی آگے بڑھا تو جل کے خاکستر ہو جاؤں گا۔ انسان وہاں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، جہاں جبرائیل آ کے رک گئے ہیں وہاں رسول اکرم اس سے آگے دنا فتدلا، اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، وہاں تک جا سکتا ہے، اور جانور سے بدتر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے اندر اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے نہیں بھیجا ہے، اشرف المخلوقات بننے کا ٹیلنٹ دے کر کے بھیجا ہے، صلاحیت دے کر کے بھیجا ہے۔ بن سکتے ہیں،
بنے نہیں ہیں. ڈیوٹی کیا ہے؟ بننا. اب ظاہر سی بات ہے صلاحیت ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم بن بھی جائیں گے. بہت سارے بچے وہ ہوتے جن میں ڈاکٹر بننے کا ٹیلنٹ ہے. بہت سارے بچے وہ ہیں جن میں انجینئر بننے کا ٹیلنٹ ہے. آج کل تو ٹیلنٹ کا انکشاف ایک فن بن گیا ہے نا. اچھے گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں ماہرین کے پاس یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے میں کیا بننے کا ٹیلنٹ ہے تاکہ اسی کے مطابق اس کو لگایا جائے نا. تو ٹیلنٹ ہے, فقیہ بننے کا ٹیلنٹ ہے, خطیب بننے کا ٹیلنٹ ہے, شاعر بننے کا ٹیلنٹ ہے, آرٹسٹ بننے کا ٹیلنٹ ہے, ڈاکٹر, سائنٹسٹ, کچھ بھی بننے کا ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حتماً بن ہی جائے گا. کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن کی صلاحیتیں زندہ درگور ہو گئی. کتنے ہی بچے تھے جو ڈاکٹر بن سکتے تھے مگر ڈاکٹر بن نہیں سکے. کتنے ہی بچے ایسے تھے جو انجینئر بن سکتے تھے, انجینئر بن نہیں پائے. فقیہ بن سکتے تھے مگر فقیہ بن نہ سکے. ماحول نہ ملا, تربیت نہ ملی, پرورش نہیں ہوئی, کوچنگ نہیں ہوئی. ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ تو کوچنگ بھی چاہیے نا. ٹیلنٹ کافی نہیں ہے, ٹیلنٹ بھی ہو اور کوچنگ بھی چاہیے. صلاحیت بھی ضروری ہے اور تربیت بھی ضروری ہے. تربیت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کوچنگ کے لیے, تربیت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک لائحہ عمل, دوسرے نمونہ عمل. ایک روڈ میپ چاہیے, دوسرے رول ماڈل چاہیے. روڈ میپ بھی ضروری ہے, رول ماڈل بھی ضروری ہے. پروردگار تو نے ٹیلنٹ تو دے دیا, اشرف المخلوقات بننے کا کوچنگ کا بھی بندوبست کیا ہے. اللہ نے فقط صلاحیت ہمیں نہیں دی ہے, صلاحیت کے ساتھ ساتھ تربیت کا انتظام بھی کیا ہے. اور تربیت میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, اس کیا, ایک لائحہ عمل, ایک نمونہ عمل, ایک روڈ میپ, ایک رول ماڈل. اللہ نے ہماری تربیت کے لیے دونوں کا انتظام کر دیا ہے. روڈ میپ بھی دیا ہے, رول ماڈل بھی دیا ہے. روڈ میپ کا نام قرآن ہے, رول ماڈل کا نام اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. نمونہ عمل بھی ہے, لائحہ عمل بھی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ دونوں معصوم, خطا کا امکان نہیں. روڈ میپ اگر آپ کو غلط مل گیا تو آپ منزل تک پہنچ پائیں گے؟ نہیں پہنچ پائیں گے. رول ماڈل بھی اگر آپ کو غلط مل گیا تو آپ منزل تک پہنچنے سے قاصر رہ جائیں گے. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ٹیلنٹ بھی دیا ہے, ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ کوچنگ کا انتظام کیا. کوچنگ کے لیے دو چیزیں ضروری, روڈ میپ چاہیے, رول ماڈل. اللہ نے دونوں دے دیا, ایک قرآن ہے, ایک محمد و آل محمد علیہم السلام. دونوں اللہ نے ہمیں عطا کر دیا, دونوں معصوم عطا کیا. رول ماڈل میں سر فہرست ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, ہم نے تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین رول ماڈل بنایا. کیسا رول ماڈل جس کے خطا کا امکان نہیں, ایسا مخلص نمونہ عمل, ایسا مخلص نمونہ. دیکھیے یہاں پہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی ذمہ داری دی گئی, کسی جگہ کا افسر بنا دیا گیا, کوئی بھی ذمہ داری دے دی گئی. تو عام طور سے ذمہ داری جن کو ملتی ہے دو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو ذمہ داری کو نبھاتے نہیں ہیں, خیانت کرتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں نہیں, ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں. کچھ وہ ہیں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, کام 1 ہی گھنٹہ کرتے ہیں, 7 گھنٹہ کچھ اور ہوتا رہتا ہے عام طور سے. کچھ وہ ہیں نہیں, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو بڑی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ایک ایک سیکنڈ اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں صرف کرتے ہیں. جو لوگ اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے نبھائے تو بڑی مشکل سے ملتے ہیں, اور مل جائیں تو ان کی کتنی قدر ہوتی ہے, بہت قدر ہے نا. آپ کو یہ 2 طرح کے لوگ ملیں گے, لیکن ایک تیسری شکل بھی ہے, ڈیوٹی سے زیادہ کام کر دینا. ڈیوٹی 8 گھنٹے کی تھی, وہ کام 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ کر رہے ہیں. چراغ ڈھونڈے نہیں ملیں گے,
لیکن بہرحال امکان تو ہے نا, گنجائش تو ہے. اللہ نے جسے ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا اس کا تعلق اسی تیسری قسم سے ہے. اس کا تعلق اسی تیسری قسم سے ہے کہ خود ذمہ داری دینے والا کہہ رہا ہے ارے بھائی اتنی زیادہ محنت کیوں کر رہے ہو؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. میرے حبیب میں نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے کو مشقت میں ڈال دیں. کیا کہنا ہے اس شخص کا جسے ذمہ داری دینے والا خود منع کر رہا ہے؟ پیغمبر اکرم کو ذمہ داری کیا تھی؟ لوگوں کو راہ راست دکھانا نا, ہدایت کرنا, صحیح راستے کی طرف لے جانا. یہی تو کام ہے نا پیغمبر کا. اتنی ذمہ داری تھی. پیغمبر کا کام یہ نہیں تھا کہ انہیں پہنچا بھی دیں. پیغمبر کا کام ہے راستہ دکھانا. دیکھنا نہ دیکھنا, راستے پہ چلنا نہ چلنا ان کی ذمہ داری, تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن پیغمبر اکرم کو کتنا عشق تھا انسانوں سے, کتنا پیار تھا انسانوں سے, کتنی محبت تھی انسانوں سے. بھائی ٹیچر کلاس میں آتا ہے, اپنے پوری ایمانداری کے ساتھ پڑھا دیا. اب لڑکا پڑھے نہ پڑھے, گھر فون کر کے تھوڑی پوچھیں گے ہوم ورک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ہر گھنٹے کال کرے کہ جی اس وقت اس حالت میں, ایسا تو نہیں نہ ہوتا ہے. اچھا ٹیچر وہی جو کلاس میں ایمانداری سے, دیانتداری کے ساتھ فل ٹائم پورا دے بچوں کو اور قاعدے سے پڑھائے, جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے. وہ تو بہترین ٹیچر مانا جائے گا نا, بہترین ٹیچر کا ایوارڈ اسی کو ملے گا. لیکن یہ عجب معلم ہے, یہ عجب رہنما ہے, عجب ہادی ہے. وہ صرف راستہ دکھانے پر کفایت نہیں کرتا. جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ راستے پر گامزن نہیں ہیں تو وہ تڑپ جاتا ہے. جہنم کی طرف وہ آگے بڑھ رہے ہیں, بے چین یہ ہوتے ہیں, دل ان کا تڑپتا ہے. قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین. یا پیغمبر دیکھتے تھے ابو جہل اسلام نہیں لا رہا ہے, ابو لہب مسلمان نہیں ہو رہا ہے, تمام کوششوں کے باوجود اسے حق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا سمجھنا نہیں چاہتا ہے. پیغمبر کو بہت دکھ ہوتا تھا, کیونکہ پیغمبر کے دل میں سب کے لیے محبت تھی. دوست کے لیے بھی محبت تھی, دشمن کے لیے بھی محبت تھی. پیکرے محبت ہے پیغمبر اکرم. اگر پیغمبر اکرم سے اس بات سے خوش نہیں ہے کہ سلمان جنت میں جا رہے ہیں, ابو ذر جنت میں جا رہے ہیں, پیغمبر کو دکھ ہوتا تھا کہ ابو جہل کیوں جہنم میں جا رہا ہے. تڑپ جاتے تھے. اتنی تکلیف پیغمبر کو ہوتی تھی کہ قریب تھا پیغمبر کی جان نکل جائے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین. میرے حبیب اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے؟ ایسا ہادی کہاں ملے گا, ایسا رہنما کہاں ملے گا, ایسا رول ماڈل جو پے کرے اخلاص ہو. جتنی محبت بچے سے ماں باپ کرتے ہیں حضور اکرم کو, اس سے زیادہ محبت انسانوں سے تھی. عرض کیا کہ فقط انہی سے نہیں جو حضور کا کلمہ پڑھتے, جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے. آپ پوری اہل بیت کی زندگی اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو فقط پیغمبر کے نہیں ملے گا, سب کے یہاں. میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں مولا کائنات کی زندگی کا پیش کرتا ہوں. جنگ جمل آپ سب نے سنی ہے, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جنگ جمل دیکھیے, دنیا کی جائز ترین حکومت کا نام ہے حکومت علی. دنیا کی جائز ترین حکومت کا نام حکومت علی ہے. آج جائز حکومت کسے کہتے ہیں؟ جسے جمہور چن لے, پبلک کسے چن لے, صاف شفاف الیکشن میں, دھاندلی والے میں نہیں, ای وی ایم کے ذریعے ہو یا ویسے ہو, بیلٹ پیپر سے, مجھ سے مجھے بحث نہیں ہے. صاف شفاف حکومت اگر کہیں آ جائے تو سب اسے تسلیم کرتے ہیں نا, ایک جائز حکومت ہے. اچھا کچھ لوگ ہیں جو جمہوریت کو نہیں مانتے, کہتے ہیں جب تک اللہ کی طرف سے نہ آئے. حکومت تو اللہ کا حق ہے, دوسروں کو کیا حق, آپ کو کیا حق ہوتا ہے کسی کو حاکم بنا دیں ہمارے اوپر؟ بھئی آپ اپنا حاکم اپنے لیے بنا لیجئے, آپ اپنا حاکم اپنے لیے بنا لیجئے, آپ پر حکومت کرے, چنے آپ, حکومت ہمارے اوپر کرے. یہ کیا حق ہے؟ ہم کوئی آپ کے غلام ہیں, آپ ہمارے آقا تو نہیں, آپ ہمارے مالک تو نہیں نہ ہیں. جی ہم نے چنا ہے, آپ نے چنا, مبارک ہو آپ کو.
آپ ہم سے کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اس کی باتوں کو مانیں؟ ہمیں تو جس نے پیدا کیا ہم اس کی حکومت کو مانتے ہیں. جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جس سے ہماری روٹی روزی وابستہ، آپ سے کیا ہے؟ آپ نے کیا دیا ہے ہمیں؟ ہم کیوں آپ کو مانیں؟ ہو سکتی ہے نا بات؟ تو دو تصور ہے، ایک یہ ہے کہ عوام چن لیں، اکثریت کے ساتھ اسے حاکم مان لیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ جسے چن لے. دنیا کا واحد حاکم ہے علی، جسے پبلک نے بھی چنا، خدا نے بھی چنا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہ نے چننے کا اعلان غدیر میں کر دیا، ہوا نا اعلان؟ وہ اللہ کا اعلان ہو گیا. اللہ کی طرف سے حاکم پیغمبر کے بعد کون؟ علی. تیسری خلافت کے بعد پبلک نے چن لیا. یہ تو جو ہے متفقہ علیہ بات ہے نا، کوئی اختلافی بات نہیں ہے، سب مانتے ہیں، شیعہ سنی سب قائل ہیں کہ تیسری خلافت کے بعد اکثریت نے چند لوگوں کے سوا کر لیا، کہ بہرحال کچھ لوگوں نے نہیں مانا. تو جائز ترین حکومت اس کائنات کی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ علی کی حکومت ہے. عوام کے بھی منتخب، اللہ کے بھی منتخب، دونوں کے منتخب. سارا عالم اسلام متفق ہے حکومت علی پر. اس حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی، اس حکومت کے خلاف بغاوت. باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ قانون کے اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے، عوام کے لحاظ سے باغی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ سزا دینا ہے نا باغی کو. باقی اسلحہ لے کے علی کے مقابلے میں آ گئے، مکے سے چل کے بصرے تک آ گئے. بصرے میں آنے کے بعد بصرے پہ قبضہ کر لیا، علی کے گورنر کو زد و کوب کیا ہے، اتنا ٹارچر کیا داڑھی کے سارے بال نوچ لیے. مونڈ دینا اور ہے نوچ لینا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی. پورے بیت المال پہ قبضہ کر لیا، علی کے مقابلے میں لڑنے کے لیے ہیں. اچھا، علی کی فوج مضبوط فوج ہے، کمزور نہیں ہے، کمزور فوج نہیں ہے، مضبوط فوج ہے. علی کے مقابلے میں یہ ٹک نہیں سکتے ہیں، علی کی فوج کے مقابلے میں یہ ٹک نہیں سکتے ہیں. تو جب طاقت ہوتی ہے تو پھر آدمی کچھ سوچتا ہے. بات چیت کی بات تو وہی لوگ کرتے ہیں نا جو کمزور ہوتے ہیں. طاقتوروں کو کب دیکھا ہے آپ نے بات کرتے ہوئے؟ تو ہمیشہ طاقت کا نشہ ہوتا ہے، ہم سپر پاور ہیں. سپر پاور کا گھمنڈ تو دیکھ ہی رہے نا آپ، سارے آپشن ان کے ٹیبل پہ رکھے رہتے ہیں. مگر مولا کائنات چاہتے جنگ نہ ہو. دشمن ہیں مگر ہیں تو انسان، ہیں تو انسان. ان کا خون بہنا بھی علی کو گوارا نہیں ہے. مذاکرے کی پیشکش کرتے، بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے، تیار نہیں ہے، بات چیت پر ماننے کو تیار نہیں ہے. لشکر دونوں طرف کا آمنے سامنے آ گیا. مولا علی ساری کوششیں کر چکے ہیں کہ جنگ نہ ہو، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. پر جنگ ہونے ہی والی ہے، تلواریں چلنے ہی والی. علی نے آخری کوشش کی، اپنے اصحاب سے خطاب کیا کہ دیکھو ہم تو انہیں سمجھا چکے، ہماری بات انہیں سمجھ میں نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی انسان سے آپ کو نفرت ہے، آپ کو فلاں صاحب الرجی ہے، وہ کہیں گے دن تو آپ کہیں گے رات. ہوتا ہے اکثر، وہ کہیں گے رات تو آپ کہیں گے دن. ان کی بات نہیں ماننا، وہ بات کوئی اور کہے تو مان جائیں گے. مولا علی نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو انہیں جا کر کے سمجھائے قرآن کی بنیاد پر. چھوڑو اس سے کہ علی کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کو تو مانتے ہیں نا، علی کو نہیں مانتے ہیں. کون ہے جو انہیں سمجھائے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، یا امیر المومنین میں جاؤں گا. کہا دیکھو خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے. کہا مولا کوئی بات نہیں، راہ حق میں اگر موت بھی آتی ہے تو کیا بات ہے، کیا پرواہ ہے. قرآن لے کر کے وہ آتا ہے علی کا صحابی، دونوں فوج کے درمیان کھڑا ہو گیا. کھڑے ہونے کے بعد مقابل کے لشکر سے کو خطاب کرتا ہے کہ آؤ، کیوں آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانا چاہتے ہو؟ خون ہر ایک کا قیمتی ہے، مسلمان کا ہو، کافر کا ہو، علی والوں کا ہو، جمل والوں کا ہو، خون تو خون ہے نا. کیوں ہم ایک دوسرے کا خون بہائیں؟ اور قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں، حق علی کے ساتھ ہے یا تمہارے ساتھ حق ہے. وہ بھی کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک شخص آگے بڑھ کر کے ان کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے. اس شخص نے
فوراً قرآن کو بائیں ہاتھ میں لے لیا. دوسرے نے آ کر کے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا. انہوں نے قرآن کو دانتوں سے پکڑ لیا. اس کے بعد تیروں کی بارش کر کے اسے شہید کر دیا گیا. اب جنگ کے سوا کوئی راستہ بچا نہیں, راستہ بند ہو چکا ہے. یا تو حکومت ملک ان وحشیوں کے حوالے کر دیا جائے, یا یہ کہ ان سے جنگ کی جائے. جنگ ہوئی, ظاہر سی بات ہے نتیجہ جو نکلنا تھا وہی نکلا. مولا علی کی فوج جنگ جیت گئی, اونٹ کی ٹانگیں کٹ گئیں, جنگ جیت گئے مولا کائنات. تمام دنیا میں جب کوئی فوج جنگ جیتتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ خوشی مناتی ہے نا, آتش بازیاں چھوڑی جاتی ہیں, پٹاخے مٹھائیاں بٹتی ہیں, شادیانے بجتے ہیں. علی نے جشن نہیں منایا, علی نے جشن نہیں منایا. جشن منانے کے بجائے, خوشی منانے کے بجائے جمل کے مقتولین کے سرہانے بیٹھ کے علی زار و قطار رونے لگے. کیوں تم جہنم میں چلے گئے؟ دشمن علی ہیں. علی کو اپنے دشمن کا بھی جہنم میں جانا گوارا نہیں ہے, مگر یہاں جبر تو نہیں نہ ہے, جانا تو پڑے گا. آپ نے خود یہ راستہ انتخاب کیا ہے نا. علی کے مقابلے میں جب آؤ گے تو ظاہر سے بات ہے انجام تو جہنم ہی ہے. علی آنسو بہا رہے, کیوں تم جہنم میں چلے گئے؟ آخری لمحے تک علی کی کوشش یہی ہے کہ یہ جہنم میں نہ جائیں. عشق ہے, کیونکہ مکتب رسول اللہ کے شاگرد ہے نا. لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین. اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے؟ ایسا رول ماڈل, اتنا مخلص رول ماڈل کہاں ملے گا؟ اسے اللہ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا, جسے رحمت بنا کے اللہ نے بھیجا. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. للمسلمین نہیں, سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب کوئی اس رحمت سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اس کی اپنی خطا ہے, اس کی اپنی غلطی ہے. سورج کی روشنی سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے, کھڑکیاں بند کر لیں, یہ اس کی اپنی خطا ہے, اس کا اپنا قصور ہے. اتنا دردمند دل, اتنا انسانیت کا حامل دل کہاں ملے گا؟ عزیزو, پیغمبر اکرم کہ زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا, رول ماڈل ہیں ہمارے لیے پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم نے صلح بھی کی ہے, پیغمبر اکرم نے جنگ بھی کی ہے. صلح بھی کی ہے جو اسلام میں اصل صلح ہے. اصل یہ ہے کہ جنگ نہ ہو, لیکن بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جنگ کے بغیر چارہ ہی نہیں. تب ہم نے نمونہ پیش کیا, مولا کائنات کی پوری کوشش ہے کہ جنگ نہ ہونے پائے. کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے. سنتے ہیں نا, دیکھتے بھی ہیں, جنگ اور محبت میں سب جائز ہے. آج اگرچہ جنگ نہیں ہے, یک طرفہ حملہ ہے, دوسری طرف سے فقط دفاع ہے, مگر آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کیا کر رہا ہے, کس کو مار رہا ہے. 40-45 ہزار لوگ مارے جا چکے, 15,000 بچے مارے گئے ہیں. ایک دو بچے نہیں کہ اتفاق سے بھائی ہو جاتا ہے, گولی چل رہی بیچ میں ایک بچہ کوئی آ گیا. 15 یعنی 1/3 مقتولین کی تعداد جو ہے وہ ننھے بچوں کی ہے. اندھا دھند بمباری, جس سے پہلے بھی سنا ہوگا افغانستان میں کارپیٹ بمبنگ. ایک ہوتی ہے ٹارگٹ بمبنگ, ایک ہوتی ہے کارپیٹ بمبنگ. ادھا دھون گرائے جاؤ, جو بھی جائے, جو بھی زد میں آ جائے, پرواہ نہیں ہے ہمیں اس بات کی ہے. ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ مقابل میں کون ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, عورت ہے. کیوں کہتے ہیں محبت اور جنگ میں ہے, مگر اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا. فرق سمجھیں اسلامی جہاد کو اور دنیا والوں کے جنگ کو. جہاد کیا ہے, جنگ کیا ہے. پیغمبر اکرم نے جہاد کیا, بہت سے جنگی ہوئے, البتہ کوئی بھی پیغمبر اکرم کے جنگ حملہ نہیں کیا, دفاع کیا ہے ہمیشہ. مہاجم لشکر آیا ہوا ہے, اپنی فوج کو رسول خدا بھیج رہے ہیں, کہہ رہے ہیں حملہ کرو, آگے بڑھو. جب بھی جنگ میں کمانڈر اپنی فوج سے جب کہتا ہے آگے بڑھو, حملے کا جب آرڈر دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تقریر کر کے سینے میں آگ بھرتا ہے. یہی کرتا ہے نا, مارو, جوش بھرتا ہے. بیٹھ کر کے موعظہ نہیں کرتا ہے کوئی.
کسی کمانڈر کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے فوجیوں کو بیٹھ کر کے رحم دلی کا سبق سکھائے، محبت کا سبق سکھائے. وہ تو جنگ ہے صاحب، وہ تو ظاہر سے بات ہے کہ درندہ بنا دیتے ہیں، وحشی بنا دیا جاتا ہے. لیکن پیغمبر اکرم اب لشکر تیار ہے حملے کے لیے. پیغمبر کہتے تھے سیرو، آگے بڑھو، اٹیک، حملہ کرو. حملہ جانور بن کے مت کرنا، سیرو بسم اللہ، حملہ کرو اللہ کا نام لے کر. کون اللہ؟ وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے. جنگ میں رحمان و رحیم کیا معنی رکھتا ہے؟ نہیں، یہاں مقصد لوگوں کا خون بہانا نہیں ہے، یہاں مقصد خون کو روکنا ہے. خون ریزی اگر ہو بھی رہی ہے تو خون کو روکنے کے لیے خون ریزی ہو رہی ہے. سیرو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے آگے بڑھو. کون اللہ؟ رحمان و رحیم اللہ. وباللہ، صرف حملہ کرتے وقت ہی اللہ کا نام مت لو، پورے دوران جنگ اللہ کو یاد رکھو. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم آغاز تو کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بعد میں بھول جاتے ہیں اللہ کو. ہمارے یہاں بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں، شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الکرسی، وہ حدیث قصہ سے، حدیث قصہ سے آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد کیا کیا ہونے لگتا ہے میں کیا بتاؤں، آپ سب جانتے ہی ہیں نا. اس کے بعد کیا کیا ہونے لگتا ہے؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ حدیث قصہ سے، اللہ کے نام سے، رسول کے نام سے، اہل بیت اطہار کے نام سے. اس کے بعد بھول گئے اللہ کو. نہیں، سیرو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے آگے بڑھو اور ایک ایک قدم پہ اللہ کو یاد رکھو. کہ انسان اگر اللہ کی یاد دل سے نکل جائے پھر تو وحشی جانور ہی تو بن جائے گا، درندہ بن جائے گا. وہی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، وہی جو اسرائیل کر رہا ہے، وہی جو امریکہ کی قیادت اور سرپرستی میں پوری دنیا میں ہو رہا ہے. سیرو بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ، اور ہر قدم تمہارا اللہ کی راہ میں اٹھے. کسی کے تیل کے کنویں پہ تمہاری نظر نہیں ہونی چاہیے. اپنے ملک کا رقبہ بڑھانے کے لیے نہیں، اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے، الیکشن جیتنے کے لیے نہیں، پبلک کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں. فی سبیل اللہ، سیرو بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ہر قدم تمہارا شریعت محمدی کا پابند ہونا چاہیے. یہ مت کہنا کہ محبت اور جنگ میں تو سب چلتا ہے. چلتا ہوگا، یہاں نہیں چلتا. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب اسرائیل بے رحمی کے ساتھ شہری آبادی پہ حملہ کر رہا ہے تو یہ لبنان والے، حزب اللہ والے اپنے میزائل کو ان کے فوجی اڈے ہی کو کیوں نشانہ بنائے ہیں؟ عوام کو کیوں نہیں مارتے؟ آپ دیکھیے کہ ان کے فوجی تنصیبات تو تباہ ہو رہے ہیں مگر عوامی جنازے نہیں اٹھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بے لگام ہیں. ہم اللہ کی قیادت میں ہیں، اس کی سرپرستی میں ہیں، اس کے احکام کے تابع ہیں. پیغمبر فرماتے سیرو بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ ولا تغدروا ولا تغلوا. نہ اپنوں کے ساتھ خیانت کرنا، نہ دشمن کے ساتھ خیانت کرنا. حتیٰ دشمن سے بھی خیانت کی اجازت قرآن پیغمبر نہیں دے رہے ہیں. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں دیکھو لا تقطعوا شجرہ، پیڑوں کو مت کاٹ دینا، دشمن کی فصل میں آگ مت لگا دینا، کنویں کو زہر آلود نہ بنا دینا. جنگ آج ہے، کل ختم ہو جائے گی. زندہ رہنے والے کیا کریں گے پھر؟ لا تقطعوا شجرہ، درخت کو مت کاٹا الا ان تضطروا الیہا، مگر ایک مجبور ہو جاؤ کاٹنے پر. مثال کے طور پر آپ کو ٹینک لے کے جانا ہے، راستے میں پیڑ آ رہا ہے، پیڑ کاٹے بغیر ٹینک آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اگر ٹینک آگے نہیں جائے گا دشمن جو انسانیت کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائے گا. مجبوری کے جتنی مجبوری ہے اتنے ہی پیڑ کاٹ دینا. ولا